السلام علیکم. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا یونیفیکیشن آف جرمنی اور اس کے سب ٹاپکس جو کہ CSS 2022 کے ریلیٹڈ تھے. اور اس سے پہلے ہم نے بالکن اسٹیٹس کو ڈسکس کیا, نیچر آف ایسٹرن کوسچن کو ڈسکس کیا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ بھی یورپین ہسٹری CSS 2022 کے سلیبس کے مطابق ایک ٹاپک ہے, رشیا ٹرکش وار. یہ لاسٹ وار تھی رشیا اور ترکی کے درمیان. اس سے پہلے بہت سی سیریز آف وار لڑی گئی ہیں رشیا اور ترکی کے درمیان. ہمارا مین ٹاپک یہی ہوگا 1877 کی وار. ٹھیک ہے. اب اوٹومن امپائر کی ڈکلائن کا جو سبب بنتا ہے وہ تھی رشین ایکسٹینشن. رشیا چاہتا تھا اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنا بالکن اسٹیٹس کے تھرو, بالکن اسٹیٹس پر اپنا قبضہ جمانا, ان کو اپنے انڈر میں لانا اور اپنی ٹیریٹوریز کو ایکسٹینڈ کرنا. اسی وجہ سے آج دنیا میں سب سے بڑی ٹیریٹوری جو ہے وہ رشیا کی ہے, کیونکہ رشیا کی شروع سے یہی پالیسی رہی ہے کہ اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنا. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بالکن اسٹیٹس میں نیچر آف ایسٹرن کوسچن میں ڈسکس کیا کہ رشیا چاہتا تھا کہ بالکن اسٹیٹس پہ اپنا قبضہ جمائے اور ان پر قبضہ کرے, کیونکہ بالکن اسٹیٹس کی زیادہ جو میجورٹی تھی ایتھنیسٹی وہ کرسچن تھے, اور رشیا یہ کلیم کرتا تھا کہ وہ کرسچن پروٹیکٹر ہے, وہ کرسچن ریلیجس کا ان کو پروٹیکشن کرنی چاہیے. اور انہوں نے ترکی کو بھی کہا تھا کہ وہ جتنی بھی کرسچن اسٹیٹس ہیں وہ اس کے انڈر میں دے دے, تاکہ میں اپنی کرسچن اسٹیٹس کا, کرسچن لوگوں کا پروٹیکشن کر سکوں, ان کی حفاظت کر سکوں. دوسری طرف فرانس بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی وہ بھی کرسچنس کا پروٹیکٹر ہے, وہ بھی ان کو بھی کرسچنس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن رشیا بہت زیادہ زور لگا رہا تھا, جس کی وجہ سے بہت سی وارز لڑی گئیں, اور یہی وارز سبب بنی رشین کی باؤنڈریز کی ایکسٹینشن کا. ٹھیک ہے. تو رشین کی ایکسٹینشن کاز بنتی ہے اوٹومن امپائر کی ڈکلائن کا, اور یہ جو لاسٹ وار جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ لاسٹ وار ہے, رشین ٹرکش وار. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بہت سی سیریز وارز لڑی جا چکی ہیں رشیا اور ترکی کے درمیان 17 سینچری سے لے کر 19 سینچری تک. ٹھیک ہے. اور یہ وارز رشین باؤنڈریز کا سبب بنتی ہیں, رشین باؤنڈریز کی ایکسٹینشن کا سبب بنتی ہیں. اس سے پہلے سب سے پہلے جو وار لڑی گئی رشین ٹرکش وار 1568 سے لے کر 1570 تک, جس میں انہوں نے کازان کو کنکس کیا, استراخان کو کنکس کیا. رشین آرمی نے زار کی رشیا کی جو آرمی تھی اس کو زار کہا جاتا تھا. ایوان نے جو نے اس کو قبضہ کر لیا تھا. نیکسٹ کانفلکٹ جو ہوتا ہے رشیا اور ترکی کے درمیان 100 سالوں کے بعد ہوتا ہے, اور وہ یوکرین کی ٹیریٹوری کے لیے وار لڑی جاتی ہے. اس کے بعد 1676 میں رشین ٹروپس چیگرن کو کیپچر کرتی ہے, جو کہ اوٹومن امپائر کے انڈر میں ہوتی ہے, اور دوریشینکو کو ایگزائل کیا جاتا ہے رشیا میں. اور پھر 1677 میں اوٹومن امپائر پھر کوشش کرتی ہے کہ چیگرن کو واپس لیا جائے, لیکن ان کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. لیکن پھر 1678 میں اوٹومن امپائر فائنلی چیگرن کو واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے بلیڈی اسالٹ کے بعد. پھر اس کے بعد کچھ اور بہت زیادہ وارز لڑی گئی, جس میں پھر وار لڑی گئی 1687 میں 1687, پھر 1687 سے لے کر 1689, پھر 1695 سے لے کر 1696, پھر 1710 سے لے کر 1712, 1735 سے لے کر 1739, 1768 سے لے کر 1774, 1787 سے لے کر 1791, 1806 سے لے کر 1812, 1828 سے لے کر 1829, 1853 سے لے کر 1856, اور یہ لاسٹ وار جو لڑی گئی تھی 1877 سے لے کر 1878, جس کو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب یہ وار جو رشیا اور ترکش اور اوٹومن امپائر کے درمیان تھی, اور ان وارز کی وجہ سے رشیا نے اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کیا, یورپین فرنچز کو ایکسٹینڈ کیا, ساؤتھ ورڈز کی طرف انہوں نے بلیک سی کی طرف ایکسٹینڈ کیا, اور ساؤتھرن سائڈ کی طرف انہوں نے ایشیا کی طرف ایکسٹینڈ کیا, جو کہ ایک ماؤنٹین ہے, ماؤنٹین رینج ہے, ان کی طرف انہوں نے اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کیا. پھر اس کے بعد 1817
1877 سے لے کر 1878 یہ جو لاسٹ وار تھی، یہ سبب بنتی ہیں رشیا کی باؤنڈریز کی ایکسٹینشن کا، اور رشیا انٹرفیئر کرنا چاہتا تھا بالکن اسٹیٹس میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا کہ رشیا کا بالکن اسٹیٹس کے اوپر انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اوٹومن امپائر کے انڈر میں تھی، اوٹومن امپائر جو کہ مسلم امپائر تھی اور بالکن اسٹیٹس جو کہ کرسچن اسٹیٹس تھیں، تو اسی لیے رشیا یہ چاہتا تھا کہ ان کو اوٹومن امپائر سے، مسلم امپائر سے آزاد کر کے اپنے انڈر میں لایا جائے۔ دوسری طرف برطانیہ چاہتا تھا کہ اوٹومن امپائر ایگزسٹ کرے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اوٹومن امپائر کا ڈکلائنیشن ہو، کیونکہ اوٹومن امپائر اگر ڈکلائن کر جاتا ہے اور رشیا کو بلیک سی اور میڈیٹیرین سی میں ایکسیس مل جاتا ہے تو جو دوسری پاورفل اسٹیٹس ہیں ان کی کالونیز کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ اوٹومن امپائر کا ڈکلائن ہو، اور انہوں نے سپورٹ کیا اوٹومن امپائر کو رشین وار میں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف رشیا چاہتا تھا اوٹومن امپائر کو ڈسٹروائے کر لیا جائے اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے۔ پھر 1877 میں رشیا اور اس کے الائے سربیا بوسنیا ہرزگونیا اور بلغیریا کی ہیلپ کرتا ہے ان کے ریبیلین کے اگینسٹ، اور رشیا کو بلغیریا سے ہیلپ مل جاتی ہے جہاں پہ سلیوز جو ہے اوٹومن امپائر کے اگینسٹ ریوولٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رشین آرمی ستارہ پلانینی کو کراس کر لیتے ہیں سنووے پاس کے تھرو، ٹھیک ہے، تقریباً سردیوں میں ہی، اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں بلغیرین پیپل گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جس کو ٹرکش آرمی کو بالکل اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی سین ان کے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن جب یہ ہو چکا اور یہ ان کو ڈیفیٹ ہو چکی تو رشین آرمی کے لیے ایک راستہ کھل گیا تھا، اور انہوں نے صوفیہ کو بھی ٹک کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ابھی انہوں نے مسجد بنا لیا ہے، پہلے میوزیم ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب راستہ تو کھل گیا ایڈوانس کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، پلوویڈف سے لے کر قسطنطنیہ تک راستہ بالکل کلیئر ہو چکا تھا۔ پھر 1877 میں رشیا اور اس کے الائز اوٹومن امپائر کے اگینسٹ ریوولٹ کرتے ہیں۔ پھر 1878 میں یہ وار اینڈ ہو جاتی ہے اور اوٹومن امپائر کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، اور فورسفلی ان سے ایک ٹریٹی سائن کروائی جاتی ہے جس کا نام تھا ٹریٹی آف سینٹ اسٹیفینو، جو کہ 3 مارچ 1878 میں سائن کی گئی، اور اس ٹریٹی نے ہرٹ کیا برطانیہ کو اور آسٹریا ہنگیری کو، اور انہوں نے ایک ریونج لیا، اور اس ٹریٹی کو بعد میں ریپلیس کیا جاتا ہے ٹریٹی آف برلن سے۔